آج فلسطین کو 2 مہینے ہو گئے، لیکن بس 5 منٹ کے لیے کوئی ہمارے سامنے ویڈیو آتی ہے، بس 5 منٹ کے لیے تھوڑا رونا دھونا ہوتا ہے، تھوڑا غم ہوتا رہے ایسا کیسا ہوگا، 5 منٹ بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ جب تک وہ ویڈیو ہمارے سامنے چلتی ہے، جب تک ہمیں یاد ہوتا ہے، بس وہ ویڈیو ختم، وہ غم بھی ختم۔ تو ایسا یہ دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اب میرا بھائی ہے، میرے بھائی کو اگر کوئی آدمی مار دے، کوئی آدمی تکلیف دے، میرے بھائی کی پراپرٹی پہ کوئی آدمی قبضہ کر لے، زمینوں پر قبضہ کر لے، میرے بھائی کے گھر کو کوئی آدمی گرا دے، تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ میں کیا چین سے بیٹھوں گا؟ ایسا نہیں ہے کہ میرے بھائی کا کسی نے گھر گرا دیا اور 5 منٹ کے لیے مجھے پریشانی، اس کے بعد میں بھول جاتا ہوں، ایسا نہیں، مرے تک یاد رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے فلسطین کے جو مسلمان بھائی ہیں، ان کو 5 منٹ تک یاد نہیں رکھنا ہے، بلکہ ان کو ہمیں اپنی موت تک یاد رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنی نمازوں میں یاد رکھنا ہے، اور ہر طریقے سے جب نمازیں پڑھیں تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں۔ اس ہفتے کی بات ہے، جنگ بندی ہو گئی، جنگ بندی کے بعد بھی 1000 فلسطینیوں کو تو اب اس ہفتے شہید کر دیا گیا ہے۔ پچھلے جمعے ہم تو جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، لیکن اسی وقت ان پر بم ڈالے جا رہے تھے۔ جمعے کی نماز پڑھنا ہے تو جمعے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ 1000 آدمی تو اس ہفتے شہید ہو گئے، اور 2000 آدمی تو اب بھی زخمی ہیں جو ہاسپٹل کے اندر بند ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے، لیکن ہمارے کان پہ جو بھی نہیں رنگتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی وہ ان کا اپنا حساب ہے، ہمارا اپنا حساب ہے، میں الگ ہوں وہ الگ ہیں۔ الگ نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ اب یہ دیکھیں 2 مہینے کے اندر 17000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ 17000 فلسطینی صرف 2 مہینے کے اندر شہید ہو گئے، اور جس میں سے 6000 بچے اور 4000 عورتیں ہیں۔ 4000 عورتیں، 6000 معصوم بچے جو بچپن میں کھیلنا چاہتے تھے، ان کو جو ہے وہ ابھرنے سے پہلے ان کی پھول جیسی مسکان کھلنے سے پہلے ان کو بجھا دیا گیا ہے۔ 6000 بچے اور 4000 عورتوں کو، حالانکہ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بوڑھوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، یہ اتنے خبیث ہیں، اتنے نالائق ہیں، نہ بچوں پر رحم ہے، نہ بیمار پر رحم ہے، نہ بوڑھے پر رحم ہے، نہ عورتوں پر، کسی پر رحم نہیں ہے۔ اور 37000 لوگ تو زخمی ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا کان جو ہے نہیں ہے، کسی کی آنکھ پھوٹ گئی، اور کسی کا جو ہے آدھا جسم جو ہے بالکل خراب ہو چکا ہے، آدھا جسم غائب ہے، مل نہیں رہا۔ 37000 لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہیں، اور 7000 آدمی تو لاپتہ ہیں، جن کا پتہ نہیں ہے، جو ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ ملبے کو کیسے نکالے گا کوئی آدمی؟ امن ہوگا، ملک کے اندر امن ہوگا تو ملبہ ہٹایا جائے گا، کرینیں بلائی جائیں گی، جیسے بھی بلا کر جو ہے ان کو ملبے کو ہٹایا جائے گا۔ لوگ اس طرح دبے ہوئے ہیں کہ وہاں نکالے گا کون؟ وہاں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور 15 لاکھ لوگ تو بے گھر ہو چکے ہیں۔ بے گھر یعنی کہ جن کے گھروں کو توڑ دیا گیا، جن کے پاس چھت نہیں ہے رہنے کے لیے، وہ تمبو ڈال کر، اور وہ پنی کے اور کور کے تمبو ڈال کر اس میں جو ہے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اور 45000 گھروں کو، بلڈنگوں کو توڑ دیا گیا۔ 45000، یہ سب کیا ہے؟ ان کو ہم 5 منٹ کے واسطے سنتے ہیں، بس پھر اپنے کانوں کو جھاڑ لے کے ہم لوگ اپنے مستی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ پورے ہفتے میں اب 2 مہینے ہو گئے، ہر آدمی سوچے کہ میں نے ان کے واسطے کتنی دعائیں کی ہیں۔ اور 199 تو اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسکول میں کیا؟ اسکول میں کون پڑھتا ہے؟ اسکول میں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، اسکول میں کوئی جوان آدمی پڑھتا ہے؟ 85 مسجدوں کو بم ڈال کر مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور 170 مسجد ایسی ہیں جن کو نقصان ہوا ہے بم کے ذریعے سے۔ 85 مسجدوں کو تو شہید ہی کر دیا گیا، ختم ہی کر دیا گیا، مسمار ہی کر دیا گیا، وہ ہے ہی نہیں، مسجد ہے کہ نہیں ہے، لیکن 170 مسجد ایسی ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے۔ حالانکہ یہ شہر کون سا ہے؟ اس شہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دلہن جیسا شہر ہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ دلہن جیسا شہر ہے۔ فلسطین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آج اس شہر کے لوگ ایسے بیچارے بے گھر ہو گئے اور دربدر ہو گئے، اور ہمیں کیا ہے؟ ہمیں دعا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ہم سے وہ کھانا نہیں مانگ رہے، کپڑے نہیں مانگ رہے، ہم سے نہیں مانگ رہے ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈالو، بس دعا کی امید ہے ان کو کہ کوئی آدمی ہمارے واسطے دعا کرے گا، تو اتنا بھی ہم سے نہیں ہو سک رہا ہے، ہم سے دعا بھی نہیں ہو رہی ہے۔